ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذي لا يعقلون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ورب زدنا علما تمام قسم کی تعریفات اس اللہ مالک و ملک کے لیے جو ساری کائنات کا خالق مالک رازق اور داتا ہے ان گنت بے شمار لاتعداد درود و سلام امام الکل ختم الرسل پیغمبر رحمت امام الانبیاء حبیب کبریا محبوب خدا امام اعظم سید الاولین والآخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر میرے دوستوں بھائیوں بزرگوں ہم میں سے ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ ہر کام کے اندر ہر معاملے کے اندر کامیاب ہو جائے۔ ایک طالب علم تعلیم حاصل کرتا ہے، وہ کسی اسکول کالج میں پڑھتا ہے تو سارا سال اس کو یہی فکر ہوتی ہے کہ میرا سال کے بعد امتحان ہونا ہے، میں اس امتحان کے اندر کامیاب ہو جاؤں۔ اسی طرح اگر کوئی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے
اگر کوئی استاد بننا چاہتا ہے وہ بھی چاہتا ہے کہ میں اپنی اس تعلیم کے اندر کامیاب ہو جاؤں، یعنی زندگی کے ہر شعبے کے اندر انسان کی کوشش ہوتی ہے کہ میں جو کچھ بھی کروں میں اس کے اندر کامیاب ہو جاؤں۔ لیکن یہ تو دنیا کی کامیابیاں ہیں، حقیقت کے اندر وہ انسان کامیاب ہے، وہ انسان فلاح پانے والا ہے، کامران انسان وہ ہے جو یہ دنیا کی زندگی گزارتے ہوئے اس میں اللہ اور اس کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانتے ہوئے دین اسلام پر چلتے ہوئے زندگی گزارے تو وہ انسان کامیاب ہے، اور یہی اصل کامیابی ہے۔ یہی اصل کامیابی ہے کہ انسان جہنم سے بچ کر جنت کے راستے پر چل پڑے۔ یہی اصل کامیابی ہے کہ انسان آگ کے راستے سے بچ کر باغ کے راستے پر چل پڑے، آگ والے راستے کو چھوڑ کر ثمرات والے، اچھے بدلے والے، اچھے انجام والے راستے پر چل پڑے۔ اس راستے پر، اس اچھے راستے پر انسان کس طرح چل سکتا ہے؟ وہ صرف اللہ اور اس کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کر کے، حکم مان کے، ان کی اطاعت کر کے چل سکتا ہے۔ آج کل ہم میں سے بہت سارے لوگ اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے دین پر چل رہے ہیں، اور اسی دین کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، اور اسی دین کے مطابق اپنے کام، اپنے عمل کر رہے ہیں۔ انہیں یہ نہیں پتہ کہ بہت سارے کام انہوں نے اپنی طرف سے دین میں شامل کر لیے ہیں۔ دین خالص نہیں ہے ان کا۔ جس چیز کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم نہیں دیا وہ اس پر بھی عمل کر رہے ہیں، اور جس کا انہوں نے حکم دیا ہے اس سے منہ پھیر رہے ہیں، اس سے دور ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ میں اپنے امام کے بتائے ہوئے دین پر چلوں گا، کوئی کہتا ہے میں اپنے امام کے بتائے ہوئے طریقے پر چلوں گا، کوئی کہتا ہے میں اپنے امام کے بتائے ہوئے راستے پر چلوں گا۔ لیکن کامیاب انسان وہ ہے، دین پر عمل کرنے والا انسان وہ ہے جو کہے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلوں۔ اور نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باقی انبیاء کرام سے زیادہ اللہ رب العزت نے خصوصیات سے، فضائل سے نوازا ہے۔ ایک دن اللہ کی طرف سے 2 فرشتے آتے ہیں، اور وہ یہ بات کرتے ہیں کہ کیا یہ وہی انسان ہے جس کی طرف ہم کو بھیجا گیا ہے؟ دوسرا کہتا ہے ہاں یہ وہی انسان ہے، اس کے چہرے سے معلوم ہوتا ہے، اس کی عادات سے معلوم ہوتا ہے، اس کی خصلتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ جس انسان کی طرف ہم کو بھیجا گیا ہے وہ یہی انسان ہے۔ تو ایک فرشتہ اوپر ہے، ایک نیچے ہے۔ پھر اوپر والا فرشتہ نیچے والے فرشتے کو کہتا ہے ہم اس انسان کا وزن کرتے ہیں، اس کو ترازو میں تولتے ہیں، اس کی کیا قیمت ہے، اس کا کیا وزن ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ترازو کے ایک پلڑے کے اندر رکھا جاتا ہے، اور آپ کے مقابلے میں دنیا میں سے کسی ایک انسان کو دوسرے پلڑے میں رکھا جاتا ہے اور وزن کیا جاتا ہے۔ امام کائنات کا پلڑا اس انسان سے بھاری ہو جاتا ہے۔ اب وہ دوبارہ اوپر والا فرشتہ نیچے والے کو کہتا ہے
اسی طرح کے 10 بندوں کے ساتھ اس کا وزن کیا جائے، یعنی دوسرے پلڑے کے اندر 10 بندوں کو رکھا جائے اور اس کے ساتھ اس کا وزن کیا جائے۔ 10 بندوں کو رکھا جاتا ہے، نبی کائنات کا پلڑا پھر بھی بھاری ہوتا ہے۔ پھر اوپر والا کہتا ہے اس کی جگہ پر 100 بندوں کو رکھا جائے، 100 بندوں کو رکھا جاتا ہے، پلڑا پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھاری ہوتا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ 1000 بندے کو رکھا جائے، 1000 بندہ رکھا جاتا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پلڑا پھر بھی بھاری ہوتا ہے۔ پہلے تو اوپر والا فرشتہ کہہ رہا تھا، اب نیچے والا فرشتہ جو وزن کر رہا تھا وہ کہتا ہے 10 نہیں، 100 نہیں، 1000 نہیں، بلکہ اس انسان کے مقابلے کے اندر پوری کی پوری کائنات کو بھی دوسرے پلڑے کے اندر رکھ دیا جائے تو اس انسان کا وزن ان تمام انسانوں سے بھی زیادہ ہو۔ یہ بات ایک وزن کی نہیں ہے، حجم کی نہیں ہے، یہ بات علم کی ہے، یہ بات اللہ کے کرم کی ہے، یہ بات اللہ رب العزت کی طرف سے دیے گئے فضل اور انعام کی ہے، اور یہ بات اللہ کی طرف سے دی گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ خصوصیت ہے کہ کائنات کے اندر ہر انسان گنہگار ہو سکتا ہے، لیکن امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر معصوم عن الخطا، غلطیوں گناہوں سے پاک پیدا فرمایا۔ تولنے والوں میں دوسرے پلڑے میں نبیوں کو بھی تو رکھا ہوگا نا، نیک بندوں کو، لیکن اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کو سب سے زیادہ بلند مقام عطا فرمایا ہے۔ تو پھر کیوں نہ ہم اس نبی کی تابع داری کریں، اس کا حکم مانیں، اس کے بتائے ہوئے دین پر، اس کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلیں۔ اصل کامیابی تو پھر اسی میں ہے نا۔ لیکن اگر کوئی انسان یہ سمجھتا ہو کہ میں اس انسان کا، اس نبی کا قریبی ہوں، قریبی ہونے کی وجہ سے میں بچ جاؤں گا، میں حکم مانوں نہ مانوں، اس کا قریبی رشتہ دار ہونے کی وجہ سے میں بچ جاؤں گا، میں کامیاب ہو جاؤں گا، تو ایسی بات نہیں ہے۔ آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اللہ رب العزت نے جن نبیوں کو اس دنیا کے اندر بھیجا، حضرت نوح علیہ السلام، وہ اپنی قوم کو تبلیغ کرتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ کچھ لوگ، چند لوگ، قوم میں سے چند لوگ ان پر ایمان لائے، تو پھر اللہ رب العزت نے ان کی قوم کو سزا کیا دی۔ اللہ نے کہا اے نوح ایک کشتی تیار کرو، اس کے اندر اپنے ان ماننے والوں کو بھی بٹھا لو اور اس کے ساتھ دنیا میں رہنے والی مخلوقات کا ایک ایک جوڑا بھی ساتھ بٹھا لو۔ نوح علیہ السلام نے اسی طرح کیا۔ دیکھنے والوں نے دیکھا وہ یہ بے وقوف انسان ہے، پاگل انسان ہے، کیا کر رہے ہیں، کہیں پانی نہیں ہے اور یہ کشتیاں بنا رہے ہیں۔ کشتی تیار ہوئی، لوگ بھی اس میں سوار ہوئے، اور اللہ کی مخلوقات میں سے ایک ایک جوڑا بھی اس میں سوار کیا گیا، اور سب سے پہلے اسی نبی کے گھر میں سے، تندور میں سے پانی نکلتا ہے اور اوپر سے بارش برسنا شروع ہو جاتی ہے، ہر طرف پانی پانی ہو جاتا ہے۔ اور نوح علیہ السلام کا اپنا بیٹا، نوح علیہ السلام اس کو کہتے ہیں آ بیٹا ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا، تو ان پانی کی موجوں سے بچ جائے گا۔ اس نے کہا نہیں، نافرمان بیٹا ہے، نافرمان ہے، نہیں میں آپ کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا، بلکہ میں فلاں اونچے پہاڑ کے اوپر چڑھ جاؤں گا، وہاں تک پانی نہیں پہنچے گا۔ نوح علیہ السلام یہ دیکھ رہے ہیں، وہ پہاڑ پہ چڑھا، پانی اتنا ہوا، پانی کی ایک موج آتی ہے اور اس لڑکے کو بہا کے لے جاتی ہے،
باپ ہے، دل کے اندر درد پیدا ہوا، آہ اٹھتی ہے اور اپنے رب سے دعا کرتے ہیں، اللہ میرا اہل، میرا بیٹا میری آنکھوں کے سامنے پانی کے اندر بہہ گیا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں خبردار یہ تیرا اہل نہیں ہے، جو تیرا ماننے والا نہیں ہے وہ تیرا اہل بھی نہیں ہے، چاہے وہ نبی کا بیٹا ہی کیوں نہ۔ اور سختی سے اللہ نے منع بھی کر دیا کہ دوبارہ اگر تو نے اس کے بارے مجھ سے سوال کیا تو تیرا نام بھی جاہلوں کی لسٹ میں شامل کر دوں گا۔ نبی ہے، کون سا نبی ہے؟ جس کو آدم ثانی کہا گیا کہ انسانیت کا دوسرا باپ، پہلے تو آدم علیہ السلام ہے نا، دوسرا باپ، یعنی جب ایک بار پھر مخلوق ختم ہوئی اور اس کے بعد دوبارہ یہ نسل چلی۔ اسی طرح اللہ کا ایک اور بڑا پیارا اور برگزیدہ پیغمبر ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اللہ کا دوست ہے، اللہ نے اپنا خلیل کہا ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنا باپ، وہ بتوں کا پجاری نہیں، بتوں کو پوجنے والا ہی نہیں، بلکہ بتوں کو بناتا تھا، بیچتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے باپ کو تبلیغ کی کہ اے ابا جان، میں آپ کو اس ایک اللہ کی طرف بلاتا ہوں جس نے اس ساری کائنات کو پیدا کیا ہے، جو اس ساری کائنات کو رزق دینے والا ہے، زندگی دینے والا ہے، تو ابراہیم علیہ السلام کے باپ نے کیا کہا؟ تو جھوٹ بولتا ہے۔ یہی تک نہیں کہا بلکہ ابراہیم علیہ السلام کو گھر سے نکال دیا۔ انسان کی اولاد چاہے کتنی نافرمان کیوں نہ، چاہے کیسے ہی بات نہ مانے، لیکن والدین اپنے دل کے اندر یہ احساس رکھتے ہیں یہ ہمارا بیٹا جیسا بھی ہے ہماری اولاد ہے۔ لیکن وہ باپ کہ جس نے اپنے بیٹے کو دین کی وجہ سے گھر سے نکال دیا، تو کیا وہ باپ بچ گیا؟ کیا وہ باپ تھا سگا باپ، کیا وہ باپ بچ گیا؟ آئیے آگے سنیے ہمارے پیغمبر رحمت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری باتیں غور کے ساتھ سنیے، توجہ کے ساتھ سنیے، اپنی طرف سے کچھ نہیں بتا رہا بلکہ قرآن اور احادیث کے اندر جو موجود ہے وہی بتا رہا ہوں۔ نبی علیہ السلام کا اپنا سگا چچا اور کافروں کے سرداروں کا ساتھی، لیکن آپ کے ساتھ محبت ہے، آپ کو بھی اس کے ساتھ پیار ہے، الفت ہے، یہاں تک کہ جب مکے کے کافر آپ کو تنگ کرتے تو آپ کا محافظ بھی وہی ہوتا۔ ایک دفعہ ایسا بھی ہوا کہ کافروں کی ایک مجلس بیٹھی اور انہوں نے کہا کہ اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی فیصلہ کیا جائے، یہ تو ہماری سرداریاں ختم کر دے گا، حکمرانیاں ختم کر دے گا، اس کے بارے میں کوئی ایسا فیصلہ کیا جائے۔ کہنے والوں نے یہ کہا کہ اس کے سامنے یہ فرمائش رکھی جائے کہ اگر تو حکمرانی چاہتا ہے تو ہم تجھے اپنا سردار مان لیں، اگر تو مال و دولت چاہتا ہے تو تیرے سامنے اتنا مال جمع کر دیں گے کہ دنیا کے اندر کسی حکمران کے پاس بھی اتنا مال نہیں ہوگا، اگر تو کسی خوبصورت لڑکی کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے تو ہم اس عرب کی کسی خوبصورت لڑکی کے ساتھ تیرا نکاح کر دیں۔ آپ کا وہی چچا یہ فرمائشیں لے کر آپ کے پاس آتا ہے اور آپ کو بتاتا ہے، تو آپ کہتے ہیں چچا مجھے اس دین کے بارے میں یہ باتیں بتا رہے ہو، اس دین سے پھرنے کا کہہ رہے ہو کہ جس دین کے لیے نبیوں کے سروں پر آرے چلا دیے گئے تھے، جس دین کی وجہ سے نبیوں کو ان کے گھروں سے نکال دیا گیا تھا،
سن لو، اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ پر سورج رکھ دیں، ایک پر چاند رکھ دیں، تو میں پھر بھی اپنی اس دعوت سے نہیں ہٹوں گا۔ لیکن آخری وقت آیا اسی چچا کا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دل میں یہ خیال اور محبت ہے چچا کی، اور چچا کے پاس گئے کہ شاید یہ میرا چچا جہنم سے بچ جائے، آگ سے بچ جائے، میری بات مان لے۔ آپ نے جا کر کہا کہ چچا جان، آپ نے جیسی بھی زندگی گزاری ہے، لیکن اب آپ اس دنیا سے جا رہے ہیں، کل حساب و کتاب ہوگا، جزا و سزا ہوگی، وہاں پر لوگوں کو انعام بھی دیے جائیں گے، سزائیں بھی دی جائیں گی، اور وہاں پر سزا ہوگی تو سزا یہ نہیں کہ کسی کو کوئی سزا، کسی کو کوئی سزا نہیں، بلکہ اٹھا کے جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا، آگ کے اندر پھینک دیا جائے گا، ایسی آگ کہ جس کے اندر کبھی انسان بھی ختم نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ آگ ختم ہوگی۔ تو آپ نے کہا کہ آپ کلمہ پڑھ لیجیے۔ پھر آپ نے کہا اگر آپ چاہتے ہیں کہ کسی کو پتہ نہ چلے تو میرے کان میں پڑھ لیجیے۔ ساتھ ہی وہ کافروں کا، مشرکوں کا سردار کہنے لگا، ابو طالب کیا دنیا سے جانے لگا ہے تو اپنے آباء و اجداد، باپ دادے، یاروں دوستوں کا دین چھوڑ کے جائے گا، اور لوگ بعد میں کہیں گے کہ ساری زندگی ہمارے ساتھ رہا اور جاتے جاتے اپنے دین سے پھر گیا تھا۔ اپنی دین کی غیرت دلائی اسے، اور یہ بات اس کے دل کے اندر بیٹھ گئی۔ جاتے جاتے کہہ گیا کہ میں مروں گا تو اپنے باپ دادے کے دین پر مروں گا، اپنے یاروں دوستوں کے دین پر مروں گا۔ لیکن کیا ابو طالب بچ جائے گا؟ نبی کا چچا ہونے کی وجہ سے بچ جائے گا؟ اس کو سزا نہیں ہوگی، بلکہ اس کی سزا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے بتا دی کہ ہاں تیرا اتنا خیال رکھا، تیرا محافظ تھا، اس کی سزا کچھ کم کر دیں، اس کو جہنم میں سے ایک جوتا پہنایا جائے گا جس کی وجہ سے اس کا دماغ کھولے گا۔ یہ کم سزا ہے۔ کیا وہ بچ گیا؟ نبی کا رشتہ دار ہونے کی وجہ سے کیا وہ بچ گیا؟ آئیے میرے دوستو، بھائیو، بزرگوں، اس اللہ اور اس کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جا رہے ہیں، اور آپ اس دنیا سے جانے سے پہلے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر فرما رہے ہیں، اے میرے صحابہ کرام، اے لوگوں، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسری میری حدیث اور سنت ہے۔ ان دونوں کو تھامے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، ان دونوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ کر رکھو گے کبھی کسی اور راستے پر نہیں چلو گے، اور یہی راستہ کامیابی کا راستہ ہے، یہی سیدھا راستہ تمہیں جنت میں لے جانے والا راستہ ہے۔ اور پھر ماننے والوں نے مان کر بھی دکھایا، جنہوں نے حکم مانا مان کر بھی دکھا دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کا پھوپھی کا بیٹا حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کا کسی انصاری کے ساتھ جھگڑا ہو گیا، دونوں کی زمینیں اکٹھی تھیں، باغ ساتھ ساتھ تھے، تو جھگڑا یہ ہوا کہ اس نالے میں سے پانی میں پہلے لگاؤں گا، انصاری کہتا ہے میں پہلے لگاؤں گا، حضرت زبیر کہتے ہیں میں پہلے لگاؤں گا۔ تو یہ فیصلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں آتے ہیں، باغ کو دیکھتے ہیں کہ دونوں کے باغ ساتھ ساتھ ہیں، لیکن حضرت زبیر کا باغ اس انصاری کے باغ سے پہلے آتا ہے۔ آپ نے کہا زبیر پہلے پانی لگاؤ، پھر جب پانی لگا لو تو پھر اپنے دوست ساتھی کے لیے پانی چھوڑ دینا تاکہ وہ بھی اپنے باغ کو پانی دے دے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گھر جانے لگے تو وہ انصاری کہتا ہے اچھا آپ کی پھوپھی کا بیٹا تھا نا، اس لیے اسے پہلے کہا آپ کی پھوپھی کا بیٹا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا، اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ یہ جواب پھر دیا تو اللہ نے دیا۔ اللہ فرماتے ہیں فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ۔ اللہ کہتے ہیں قسم ہے مجھے، اپنی ذات کی قسم ہے، قسم کھا کر کہا کہ اگر کسی معاملے کے اندر اللہ اور اس کا رسول فیصلہ کر اور پھر اس کے بعد اس فیصلے میں کسی کے لیے یہ ضروری نہیں ہے، کسی کے لیے یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنے دل کے اندر بھی کوئی ایسی بات رکھے، وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، فیصلہ ہو گیا تسلیم کر لو، دل سے تسلیم کر لو۔ مفسرین نے اس آیت سے 4 باتیں بتائی ہیں۔ پہلی بات کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حاکم مان۔ اگر انسان حاکم نہیں مانتا مومن نہیں ہے۔ آیت کے اندر بھی اللہ فرماتے ہیں کہ اس بندے کا ایمان نہیں ہے جو فیصلہ نہ مانے۔ جو حاکم نہیں مانتا وہ بھی مومن نہیں ہے۔ اگر حاکم مانتا ہے پھر اس کے بعد آپ کے فیصلے کو نہیں مانتا، اس کا بھی ایمان نہیں، وہ بھی مومن نہیں۔ اگر حاکم بھی مان لیا، فیصلہ بھی مان لیا، قبول نہیں کرتا، وہ بھی مومن نہیں۔ اگر حاکم بھی مان لیا، فیصلہ بھی مان لیا، قبول بھی کر لیا، اب بھی مومن نہیں ہے۔ قبول بھی کر لیا، اب کیوں مومن نہیں؟ فرمایا دل سے تسلیم کرو۔ تمہارے دل کے اندر رتی برابر بھی یہ بات نہیں ہونی چاہیے۔ اس میں کوئی گنجائش ہو سکتی ہے؟ گنجائش والی بات بھی نہیں ہونی چاہیے۔ جب تمہارے دل کے اندر رتی برابر بھی کوئی شک نہیں ہوگا، اس وقت تمہارا ایمان صحیح ایمان ہوگا، قابل قبول ایمان ہوگا، اسی وقت تم کامیاب ہو۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننے والے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ کھڑا کر دیا کہ ابو ذر یہاں کھڑے رہو، یہاں سے ہلنا نہیں۔ بعض اوقات استاد اپنے شاگرد کو کہتا ہے نا وہاں کھڑے ہو جاؤ اور وہاں سے ہلنا نہیں۔ حضرت ابو ذر وہاں کھڑے ہو گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے گئے، آپ وہاں سے دور چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد ایک شور ہوا، جیسے دھماکے کی آواز آتی ہے، تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرے دل کے اندر یہ بات آئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے گئے ہیں، آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ نہ ہو، آپ کے ساتھ کوئی ایسی بات نہ ہو گئی، مجھے جانا چاہیے۔ ابھی قدم اٹھانے ہی لگے گا، دل میں یہ بھی خیال آ گیا کہ مجھے یہاں کھڑا کیا ہے اللہ کے رسول نے، کھڑا کیا اور ساتھ یہ بھی کہا کہ ابو ذر ہلنا نہیں، وہیں کھڑے رہے۔ تھوڑی دیر گزری، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو حضرت ابو ذر پوچھتے ہیں اللہ کے رسول تھوڑی دیر پہلے جب آپ یہاں سے گئے تھے تو ایک زوردار دھماکے کی آواز آئی تھی، کیا ہوا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ایسا ہوا تھا۔ ابو ذر کہتے میرا دل چاہا کہ میں آپ کے پیچھے آؤں، لیکن آپ نے کہا تھا یہیں کھڑے رہنا، میں نہیں آیا۔ آپ نے حضرت ابو ذر کی تعریف کی کہ تم نے اچھا کیا، میرا حکم مانا۔ اب پوچھتے ہیں اللہ کے رسول بتائیے وہ آواز کیسی تھی، کیا ہوا تھا؟ آپ فرماتے ہیں ابو ذر جبریل آیا تھا۔ ابو ذر نے کہا اللہ کے رسول جبریل تو پہلے بھی آتا ہے لیکن پہلے تو آواز نہیں سنی کبھی۔ آپ نے کہا جبریل آیا تھا اور بڑا اہم پیغام اور حکم لے کر آیا تھا، ایسا حکم جو اس سے پہلے نہیں آیا تھا۔ کہا وہ حکم کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے کہا
کہ آپ کی امت میں سے وہ انسان جس نے توحید پر زندگی گزاری، جس نے اللہ کو ایک مانا، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا، اللہ رب العزت اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دے۔ یہ حکم تھا، لیکن فرما برداری، اطاعت، آپ کا حکم ماننا، دیکھیے کہ ابو ذر آواز سنی لیکن دل میں یہ بات آ گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہاں کھڑا کر کے دے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام کے بعد جب آپ اس دنیا سے چلے گئے، ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے ہیں، اور خطبے میں انہوں نے ایک قانون بنا دیا۔ قانون یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی، آپ کی بیٹیوں کی شادی ہوئی، حق مہر جتنا تھا اتنا ہی مقرر کر دیا جائے۔ 400 درہم حق مہر تھا، وہی مقرر کر دیا جائے، اور قانون بنا دیا کہ آج کے بعد جو اس سے زیادہ حق مہر دے گا اس کے 400 درہم سے زیادہ اس سے لے کر میں بیت المال میں جمع کر دوں۔ خطبہ مکمل ہوا، نماز پڑھی، سلام پھیری، ابھی مسجد میں موجود ہیں کہ مسجد کے ایک کونے سے عورت آئی تو حضرت عمر پوچھتے ہیں، بی بی کیا مسئلہ ہے، کیا بات ہے؟ اس نے کہا، عمر میں نے ایک مسئلہ تجھ سے سنا، ایک قانون تو نے بنایا ہے کہ عورت کو حق مہر 400 درہم تک ملے گا، اس سے زیادہ نہیں ملے گا۔ کہا ہاں جی، کہا بنایا ہے قانون۔ اس عورت نے کہا، عمر تو کون ہوتا ہے قانون بنانے والا؟ اللہ اور اس کے رسول نے یہ قانون نہیں بنایا۔ قرآن کے اندر آیا ہے کہ انسان عورت کو حق مہر کے اندر خزانے دینا چاہے، مال و دولت دینا چاہے، مکان جتنے دینا چاہے وہ دے سکتا ہے۔ تو کون ہوتا ہے قانون بنانے والا؟ امیر المومنین ہے، وقت کا حکمران ہے۔ اس کی بات سنی، فوری منبر پر کھڑے ہوئے اور کہا، یہ عورت صحیح کہہ رہی ہے، عمر نے فیصلہ غلط کیا تھا۔ یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانا۔ ایک دن اللہ کی طرف سے کچھ فرشتے آتے ہیں اور نبی علیہ السلام کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ اس انسان کی کوئی مثال بیان کی جائے، اس انسان کی کوئی مثال بیان کی جائے۔ مثلہ کمثل رجل بنا دارا، تو ان میں سے ایک کہتا ہے اس شخص کی مثال اس انسان جیسی ہے کہ جس نے ایک گھر بنایا، وجعل فیہا مأدبا، اور پھر اس گھر کے اندر ایک بڑا خوبصورت کھانوں سے سجا ہوا دسترخوان لگایا، وبعث فیہا، اور پھر اس نے ایک بندے کو بھیجا، وبعث داعیا، ایک بلانے والے کو بھیجا، ایک اعلان کرنے والے کو بھیجا۔ فمن اجاب الداعی، وہ اعلان کرتا ہے اس کھانے کے متعلق، فمن اجاب الداعی، جس نے اس کی دعوت کو قبول کر لیا، دخل الدار، اور وہ اس گھر میں داخل ہوا، وأکل من المأدبہ، اور اس نے اس دسترخوان سے کھا لیا۔ ومن لم یجب الداعی، لیکن وہ انسان جس نے اس کے اعلان کو نہیں سنا، اس کی بات نہیں مانی، اس کی دعوت کو قبول نہیں کیا، لم يدخل الدار، اور نہ ہی اس گھر میں گیا، ولم یأکل من المأدبہ، نہ ہی اس دسترخوان سے کچھ کھایا۔ اب یہ مثال ہے، اور اس کی حقیقت کیا ہے یہ بھی اسی حدیث کے اندر بیان کر دی گئی۔ فالدار الجنہ، وہ جو گھر ہے وہ جنت ہے، اور والداعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ اعلان کرنے والا، وہ بلانے والا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ فمن اطاع محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے آپ کی بات مان لی، آپ کی دعوت کو قبول کر لیا، فقد اطاع اللہ،
تو اس نے اللہ کی فرما برداری کی، اللہ کا حکم مانا۔ ومن عصى محمدا، اور جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، آپ کا حکم نہ مانا، فقد عصى اللہ، حقیقت میں اس نے اللہ کے حکم سے انکار کیا، اللہ کا نافرمان ہے۔ ومحمد صلی اللہ علیہ وسلم فرق بین الناس، محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان فرق کرنے والے ہیں کہ کون ان میں سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننے والا ہے اور کون ان کا نافرمان ہے، کون ہے جو دین کے راستے پر چلنے والا ہے اور کون ہے جو نافرمانی کرنے والا ہے۔ اور اللہ رب العزت بھی قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، مومنو اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور پھر اس کے بعد جو تمہارے اوپر حاکم مقرر کر دیا جائے اس کی بھی اطاعت اور فرما برداری کرو، اپنے اس امیر کی بھی اطاعت اور فرما برداری کرو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر کسی بات میں تمہارے اندر کوئی جھگڑا ہو جائے، کوئی تنازع ہو جائے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرو، اس کا حکم اللہ اور اس کے رسول کے فرامین میں سے تلاش کرو۔ ان کنتم تؤمنون باللہ، اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو، وبالیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر ایمان لائے ہو۔ اور اسی طرح حدیث کے اندر بھی آتا ہے، امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کل امتی یدخلون الجنہ، میری امت کا ہر انسان، ہر فرد جنت کے اندر جائے گا، الا من ابا، مگر وہ انسان نہیں جائے گا جس نے جنت میں جانے سے خود انکار کر دیا۔ قیلا، آپ سے پوچھنے والے ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ومن ابا، کون ایسا بدبخت ہے، بد نصیب ہے کہ جو جنت میں جانے سے خود ہی انکار کر دے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من اطانی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی، جس نے میرا حکم مانا، وہ انسان جنت کے اندر جائے گا۔ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری نافرمانی کی، جس نے میرے حکم سے روگردانی کی، نافرمان، اس نے میرا حکم نہیں مانا، فقد ابا، حقیقت میں اس بندے نے خود جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ میرے محترم بھائیوں، آئیے آج ہم بھی اپنے اعمال کا جائزہ لیں، آج ہم بھی دیکھیں ہم کہاں کھڑے ہیں، ہمارا راستہ کون سا راستہ ہے۔ اگر ہمارا راستہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم والا راستہ ہے، آپ کے بتائے ہوئے دین اور طریقے پر چل رہے ہیں، تو ہم کامیاب انسان ہیں۔ اگر ہم آپ کے فرامین سے روگردانی کر رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے دین سے دور ہیں، اپنی طرف سے کچھ کر رہے ہیں، تو آج ہی ہمیں سوچنا چاہیے اور اپنا راستہ